السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 21 سورہ لقمان کی تلاوت کریں گے۔ آج اس کا ہم پارے کے اعتبار سے 11واں رکوع تلاوت کریں گے اور سورت کے اعتبار سے دوسرا رکوع ہے۔ آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یاد رہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر اوپر کوئی حرکت ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں، اگر نیچے کوئی حرکت ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم باریک پڑھیں گے للہ۔ زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے ساکن کیا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ کھڑی زیر کو اور زیر کو ہم وقف میں ساکن کر دیتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لب لام باز لب لبنی وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله۔ لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھا جائے گا یہاں پر۔ آج ہم بالخصوص لفظ اللہ کے لام کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر غور کیجئے گا، وقفے مطلق کی علامت یہاں پر طاء ہے اور طاء کے اوپر ایک اور علامت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ آپ حاشیے کے باہر دیکھیے، یعنی جو بارڈر لگا ہوتا ہے اس کے باہر دیکھیے۔ اس لائن کے بالکل سیدھ میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آپ کو یہاں پر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کے دوران یہاں پر آ کر وقف کیا، تو یہاں پر آپ وقف ضرور کیجئے، سنت سمجھ کر بھی وقف کیجئے، آپ کو اس کا ثواب ضرور ہوگا۔ آئیے مزید تلاوت آگے شروع کرتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ۔ زیر کو ہم وقف جائز کی وجہ سے وقف کرتے ہوئے جزم سے بدل دیں گے۔ بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن۔ یہاں پر عمومی طور پر تلاوت قرآن پڑھنے والے عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح ادا نہیں کر پاتے، یعنی واؤ کی ادائیگی کو ہم نے پیچھے میں لانا تھا۔ نون واؤ دو زیر نیو، پہلے ہونٹوں کو سائڈوں پر لے جائیں گے یعنی پھیلا دیں گے اور پھر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واؤ کی ادائیگی کریں گے۔ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ یاد رہے
ہم پارہ 21 اور سورہ لقمان کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انشکر لی ولیوالدیک۔ ہم نے کل جو لیکچر جاری کیا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ہم نے وہ لیکچر جاری کیا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے گا آپ، دال یا زبر دئی یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، لیکن ہم اسے لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ وَلِوَالِدَيْكَ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہوگا، یعنی زبر کو ہم وقف کی وجہ سے جزم سے بدلیں گے۔ جب بھی حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو وہ مد لین عارض ہوتی ہے، اسے لمبا کر کے پڑھنا چاہیے۔ غور کیجئے گا، وَلِوَالِدَيْكَ۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے عمومی طور پر یہ حاشیے کے باہر آپ کو یہ ایسا لفظ نظر آتا ہے، یا الربع لکھا ہوگا، النصف لکھا ہوگا، یا الثلاثہ لکھا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اسپیشلی ایک لیکچر جاری کریں گے، جس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان الفاظ کے بارے میں بھی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہاں پر ہم نے حالت وقف میں پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ ہم نے یہاں پر بھی وقف نہیں کیا تھا، یہاں سے بھی ہم نے ملا کر پڑھا۔ اگر یہاں پر ہم نے وقف کر لیا ہے تو ہم اب یہاں پر اعادہ کریں گے۔ اعادہ کسے کہتے ہیں؟ اعادہ کہتے ہیں پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو۔ اب ہم نے معروفہ پڑھا تھا، ایک زبر پڑھی تھی، ایک چھوڑ دی تھی۔ اب ہم دونوں زبروں کو واؤ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ توجہ کیجئے گا کہ واؤ کو فا کے ساتھ کس طرح ملانا ہے۔ معروفا واتبع، معروفا واتبع سبیل من اناب الیج۔ الیج یا کو ہم نے سختی سے پڑھتے ہوئے شد کی ادائیگی کرنی ہے، اور وقف جائز کی وجہ سے اس زبر کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لفظ بن جائے گا الیج، ثم الی مرجعکم۔ مرجعکم، یہ لفظ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، آئیے اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ فاؤ نبی او کو، یہ سوشا جو ہے یہ نہیں پڑھا جاتا، یہ حمزہ اس کے اوپر آ گیا تو یہ اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر ہم حمزہ پیش او، کاف میم پیش کم۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، تا میم دو زیر، تم من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله۔ یہاں پر غور کیجئے، لفظ اللہ کی لام کو ہم پر کر رہے ہیں،
غور کیجئے گا کیوں پر کر رہے ہیں کہ یہ لام سے پہلے جو لام ہے یہ خالی، یہ بھی خالی ہے اور یہ الف بھی خالی۔ یہاں پر ہا کے اوپر دیکھیے کہ زبر ہے، تو ہا کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے، ہا لام زبر حل، بِہَ اللَّہ، تو ہم نے اس لام کو پر کر کے پڑھا ہے۔ یأتی بِہَ اللہ، پیش کو ہم وقف کی وجہ سے ساکن کر دیں گے، یعنی جزم سے کنورٹ کر دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك، با کاف زبر بک، یعنی زبر کو ہم نے وقف میں جزم سے بدلا ہے۔ ان ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا را کو ہم پر کرتے ہوئے پڑھیں گے، فی الارض مرحا، یاد رہے را پر کوئی بھی علامت ہو اوپر تو اسے را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یہاں پر مد عارض کی علامت نہیں ہے لیکن ہم مد عارض کرتے ہوئے اسے پڑھیں گے۔ کل ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسے سمجھایا ہے، انشاءاللہ اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ ادھر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ، ضاد اور ضاد دونوں کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے اور غین کی ادائیگی بھی پر کرنی ہے۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ، یہاں پر غور کیجئے گا دو غنے ہوتے ہیں اور دونوں ہی ساتھ ساتھ میں آ گئے، تو یہاں پر ہم غنہ آنے کی آواز دیں گے اور یہاں پر غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارے 11 رکوع مکمل ہوئے اور سورت کے اعتبار سے 2 رکوع۔ آج ہم نے سورہ لقمان کی 8 آیات کی تلاوت سیکھی ہے۔ پروردگار ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔